اسی کی تذکیر ہے، اسی کی یاد دہانی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فذکر، کہ آپ نصیحت کیجئے، یاد دہانی کروائیے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس لیے کہ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ پہنچائے گی۔ عزیزان ملت، ختم قرآن کا تصور ہمارے ہاں، ختم کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو کنکلوڈ کر دیں، اس کو بند کر کے رکھ دیں اور پھر اس کو آئندہ سال کھولا جائے۔ یا ختم قرآن کا مطلب ہمارے ہاں یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو حافظوں کی ایک جماعت کو بلایا جائے، ایک قرآن مجید پڑھا دیا جائے اور ختم کر دیا جائے، اس کا ثواب کسی کو پہنچا دیا جائے، پارسل کر دیا جائے، یہ ختم قرآن کا تصور ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ختم قرآن یہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کو سب سے محبوب کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا الحال المرتحل، الحال المرتحل۔ پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے رسول اللہ؟ الحال المرتحل، کہا الخاتم المفتتح، اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید کو پورا پڑھے اور پھر شروع کر دے۔ الخاتم المفتتح، یہ ختم کا تصور ہے کہ جو ہی ختم ہوا اور وہ فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کو اس مسافر سے تشبیہ دی ہے، الحال جو کسی جگہ قیام کرتا ہے، کچھ دیر ٹھہر جاتا ہے اور پھر وہ اپنے سفر کو شروع کر دیتا ہے۔ الحال کا مطلب ہوتا ہے کسی مقام پہ قیام کرنا، کسی مقام پہ ٹھہر جانے والا، اور المرتحل کہتے ہیں پھر وہاں سے کوچ کر جانے والا۔ تو یہ اسلامی ختم کا تصور ہے کہ جہاں کلام اللہ کو ایک مرتبہ، یا ہم نے کلام اللہ کو شروع سے آخر تک پڑھا اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کو بند کر کے نہیں رکھا بلکہ فوراً شروع کیا۔ اسی لیے جو اہل مکہ کے علماء ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ کلام اللہ کا ختم کرتے، سورہ ناس پڑھتے، تو یہاں ختم نہیں کرتے بلکہ پھر سورہ فاتحہ پڑھتے اور سورہ بقرہ کی 5 آیات پڑھتے۔ اس کا یہ حدیث پر عمل ہے کہ الحال المرتحل، کہ ختم اینڈ نہیں ہے، کنکلوڈ نہیں ہے، بلکہ وہاں سے پھر سے آغاز ہے۔ اس لیے کہ ہماری زندگی یہ سفر ہی تو ہے۔ اللہ نے یہاں جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اس میں تغیر ہے، اس میں تبدل ہے، یہ ہماری زندگی کا کاروان اور سفر جاری ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا جو سب سے پہلا حکم اور سب سے پہلی وحی ہے، آپ سب جانتے ہیں، اقرا سے اللہ نے اس کو شروع فرمایا کہ پڑھ، اور پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور تعلیم کا اس میں ذکر ہے، اللہ نے علم سکھایا ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ سورہ علق کی 5 آیات یہ ابتدائی وحی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں مکے میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد یہ نزول کا سلسلہ 23 برس تک جاری رہا۔ بہت سے احکامات، بہت سی آیتیں آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ اپنے دین کو مکمل کر دیا اور فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت بھی تمام کر دی۔ یہ احکام کے اعتبار سے آخری آیت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن مجید کی کچھ آیات نازل ہو رہی تھی، حتیٰ کہ مفسرین کہتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت 281 وہ آخری آیت ہے کہ اس کے بعد پھر قرآن مجید کا کوئی حصہ نازل نہیں ہوا، اور وہ آیت یہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد صرف 9 دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود رہے، اس کے بعد آپ اس دنیا سے انتقال فرمائے۔ یہ آخری آیت ہے نزول کے اعتبار سے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ آغاز میں پڑھنے کا حکم ہے، علم اور تعلیم کا حکم ہے، اور گویا انسان کی پوری زندگی کا یہ پروسیس ہے، کنٹینیوس پروسیس ہے، جس میں پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور علم کو خود حاصل کرنا ہے، علم کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور آخری نزول کی آیت میں اللہ نے اس پورے قرآن مجید کا جو لب لباب ہے، جو اس کا جوہر ہے، جو اس کا ایسنس ہے، اس کو آخری آیت میں بیان فرما دیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد اور انسان کی تمام تعلیم کے محور اور جوہر کیا ہے؟
کہ انسان کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے. واتقوا، ڈرو اس دن سے جس دن کے تم سب کو اللہ کے سامنے پھیرا جائے گا، تم سب کو اللہ کے سامنے واپس لے جایا جائے گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس کو، ہر انسان کو جو اس نے کمایا ہے اس کا پورا پورا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ انسان کی پوری زندگی کا، پورے قرآن مجید کے پیام کا یہ لب لباب ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اور یہی رمضان، یہ روزہ ہمیں اسی تقوی کی تعلیم دے رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو یہ نزول کے اعتبار سے اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب رکھی ہے. لیکن یہ جو نزول ہوا وہ تو واقعاتی حادثاتی طور پر تھا کہ جب کوئی واقعہ پیش آیا اس کے مناسب آیات نازل ہو گئیں، اس کے مناسب سورے نازل ہو گئے. لیکن یہ کلام، یہ کتاب دوسری کتابوں کی طرح ایک عارضی کتاب نہیں تھی، اور اس کا جو مخاطب ہے ایک مخصوص طبقہ یا ملک یا فرد نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ترتیب رکھی ہے جمع کی، وہ ترتیب کچھ الگ رکھی ہے، اور وہی ترتیب سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. اسی ترتیب سے آپ نے پورا قرآن مجید سنا کہ پورا قرآن مجید اسی ترتیب سے ہوا ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو رکھا گیا. اور یہ جو ترتیب ہے قرآن مجید کی، یہ توقیفی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے طے کردہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے طور پر ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرماتا کہ فلاں سورہ نازل ہوا، اس کو فلاں سورہ کے بعد رکھو. آپ اپنے کاتبان وحی سے ویسے ہی کہتے، فلاں آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھو. تو یہ جو ترتیب ہے قرآن مجید کی، اس میں بھی ایک اعجاز ہے، اس میں بھی ایک راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن کو ایک مرتب انداز میں جمع کرنے کا حکم دیا. بعض مستشرقین کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کی جو ترتیب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر بنا لیا ہے. آگے بڑھ کر انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ صحابہ نے اپنے طور پر سورے چھوٹے چھوٹے صورتوں کو آخر میں رکھ دیا، بڑے صورتوں کو شروع میں رکھ دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ ترتیب کسی صحابی کی طرف سے نہیں ہے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ ترتیب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ جس میں سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کی بنیادی تعلیمات اس میں موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے اپنے کتاب کو شروع کیا ہے. دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جس کا آغاز ہوتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے. پہلے پڑھنے والے کو ذہن صاف کر لینا چاہیے کہ اس کتاب میں جو معلومات دی گئی ہیں، اس کتاب کے جو اندراجات ہیں، اس کا جو کنٹینٹ ہے، وہ ہر قسم کے شک اور شبہ سے بالا تر ہے. قرآن مجید نے اپنے دعوے کو اور اسٹرینتھن کرتا ہے آگے چل کے، اور کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس کلام کے اللہ کی طرف سے نازل کیے جانے میں شک ہے تو تم ایسی ایک کتاب تم بھی بنا لاؤ. اس کو اللہ نے اور منیمائز کر دیا. یہ مشکل ہے تو فلیأتوا بعشر سور مثلہ، 10 صورتیں ایسی بنا لاؤ. اس کو بھی قبول نہیں کیا چیلنج کو، اللہ نے اور کم کر دیا اور کہا کہ فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسی تم بھی ایک سورہ بنا لاؤ. یہ قرآن مجید ہی جو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہی کی یہ صفت ہے کہ وہ ایسا چیلنج کر سکے کہ تم بھی ایسا سورہ بنا لاؤ، تم بھی ایسی کتاب لاؤ، اور اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے. سب سے پہلے ہمارے ذہن سے اس بات کو صاف کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ اس میں فرمایا ہے وہ بلا شبہ حق ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور وہ کلام جو آپ کے اور ہمارے پاس ہے وہی کلام ہے جو اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. تھوڑا سوچئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو احکم الحاکمین کا کلام ہے. اللہ نے وہ پورا کا پورا کلام ہم جیسے ناپاک انسانوں کو عطا فرمایا ہے. ہماری اصل کیا ہے؟ قرآن مجید میں بار بار اس کو فرمایا گیا کہ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے. اس کا کریشن کس سے ہوا ہے؟ ایک من ماء مہین، ایک حقیر پانی کی بوند سے. وہ بوند جس سے انسان کو خود کراہت ہو جاتی ہے، اور اس بوند کے خارج ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے جب تک کلام اللہ کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. ایک ایسی مخلوق کو جس کی ابتدا ایک حقیر پانی سے ہوتی ہے، ناپاکی سے ہوتی ہے، اس کو اللہ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا.
اور اس کو اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ جو کلام ہے قرآن مجید، اس کا اللہ نے اس کو وارث بنایا ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ دنیا میں ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر یا صدر جمہوریہ کا پیام، میسیج کسی دوسرے کاؤنٹر پارٹ کو جاتا ہے تو بڑے اہتمام سے جاتا ہے، اسے ایک ایلچی لے کر جاتا ہے، اور اگر آپ کے پاس کسی بڑے آدمی کا کوئی پیام آ جائے کتنی اہمیت کے ساتھ آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت نے ساتواں آسمان کے اوپر سے امت محمدیہ پر قرآن مجید کو نازل فرمایا، کتنی عظیم نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہ کلام اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا اہل ایمان پر، اس پر یہ جتنی خوشی منائیں، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتاب دی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پورا سن لیا، پورا پڑھا۔ کئی حضرات نے اپنے طور پر بھی قرآن مجید کے ختم کیے ہیں، قرآن مجید کی انہوں نے تلاوت کی ہے، اور قرآن مجید کو انہوں نے جیسے اللہ نے پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، ویسے پڑھا ہے۔ پڑھنے کا حق کیا ہے؟ ایک تو حق یہ ہے کہ اس کو اس کے حروف اور مخارج، صفات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھا جائے، کہ جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک قرآن مجید صرف کتابتاً منتقل نہیں ہوا بلکہ زبانی پہلے منتقل ہوا، کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے پڑھا جائے۔ یہ کتاب شفوی طور پر، زبانی طور پر پہلے منتقل ہوئی، بعد میں تحریری طور پر ہوئی۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو زبانی منتقل ہوتے جائے اور تحریری طور پر بھی ہو، اور دونوں میں کوئی فرق نہ ہو۔ چنانچہ اس کا حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے انجام دیا، اور اس کو ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے اس لیے ہے کہ اس پر غور و فکر کریں، اور تاکہ اس کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کریں۔ احادیث میں قرآن مجید صحابہ کرام کیسے پڑھتے تھے ان کا ذکر آتا ہے۔ چنانچہ سورہ زلزال نازل ہوئی، سورہ زلزال جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سورہ زلزال نصف القرآن ہے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن ہے، کہ ہم اس کو ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار کھل کر کے کہتے ہیں کہ ایک جو ہے قرآن کا ثواب مل گیا اور پہنچاتے جاتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سورہ زلزال نصف القرآن ہے، آدھا قرآن ہے وہ۔ اور جب سورہ زلزال نازل ہوا، حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، اور یہ سورہ نازل ہوا۔ ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھ کھانے پر سے اٹھا لیے اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ جو ذرہ برابر بھی ہم عمل کریں گے اس کا بدل بھی ہمیں دے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جب یہ آیت کو انہوں نے پڑھا تو بے چین ہو گئے اور کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ذرہ، عرب میں ذرہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو عام طور پر میجر نہیں کی جا سکتی ہے، ایسی چیز جو ناقابل شمار ہو، یعنی انتہائی باریک اور انتہائی ہلکی چیز کو کہنا ہو تو عرب کے محاورے میں اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ تو کہا گیا، جیسے آپ کبھی دیکھتے ہیں کرن میں ایک چھوٹے سے ذرات آپ کو ایسے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو روشنی میں نظر آتے ہیں، اس سے بھی کم تر چیز کو کہتے ہیں ذرہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اے ابو بکر، کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر نیکی یا ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی انسان کے سامنے پیش کر دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ کعب احبار کہتے ہیں، جو بڑے مفسر ہیں، کہتے ہیں کہ یہ 2 آیتیں قرآن مجید کی سورہ زلزال کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، 2 آیتیں ایسی ہیں جو ان تمام میسیج کو، تمام پیام کو اپنے اندر شامل کی ہیں، جو تورات میں ہے، جو انجیل میں ہے، جو زبور میں ہے، اور جو پچھلے صحیفوں میں ہے۔ ان سب کا خلاصہ ان 2 آیتوں میں نازل ہو گیا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک صحابی آتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علمنی مما علمک اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے وہ علم آپ دے دیجئے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ ان کو قرآن پڑھاؤ۔ چنانچہ وہ صحابی ان کو لے کے گئے اپنے گھر اور ان کو سورہ زلزال سب سے پہلے پڑھایا، اور جب وہ صحابی اس آیت پر پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو وہ طالب علم نے کہا حسبی، اب بس کافی ہے مجھے، اب مجھے آگے پڑھنا نہیں ہے۔
جو استاد تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں فاخبرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی آگے خبر دیتے رسول اللہ جس نے آپ نے جس کو بھیجا تھا وہ آیا، میں نے ایک سورہ پڑھایا اور جب یہ آیت پہ پہنچا کہا کہ حسبی، بس چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ قال فدعوہ انہ قد فقہ، چھوڑ دو کہ اس نے قرآن کو سمجھ گیا۔ یہی پورے قرآن مجید کا مقصد ہے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے کہ اس دنیا میں انسان جو کچھ کرے گا، چاہے دنیا کی کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہو کہ نہ دیکھا ہو، کسی کیمرے نے اس کو اپنے عدسے میں قید کیا ہو کہ نہ کیا ہو، لیکن اللہ کے پاس وہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چیز ریکارڈ ہو گئی ہے، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں کرتا ہو، دن کے اجالے میں کرتا ہو، سب کے سامنے کرتا ہو، سب سے چھپ کر کرتا ہو، وہ سب اللہ کے پاس محفوظ ہے، چاہے وہ اس ذرے برابر چیز ہو جس کی انسان کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے پاس اس کی بڑی حیثیت ہے، اس کی بڑی حقیقت ہے۔ چنانچہ یہ قرآن مجید کے پڑھنے کا صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ چنانچہ جب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نازل ہوا، چوتھا پارہ کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے، ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو۔ سوچیے ہم نے کتنے بار پڑھا ہوگا، چوتھا پارہ ہم نے کتنے بار پڑھا ہوگا، لیکن کوئی حرکت ہمارے اندر پیدا ہوئی، کوئی جنبش ہمارے قلب اور جو ہے دماغ پر طاری ہوئی، جو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوئی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ آیت نازل ہو چکی ہے کہ تم نیکی کو نہیں پاؤ گے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرو گے۔ سب سے محبوب چیز اس دنیا میں میرے پاس بیروحہ کا باغ ہے، وہ باغ جو مسجد نبوی کے قبلے کی سمت تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لے جاتے۔ اس کا پانی بڑا اچھا تھا، بڑا سائیدار باغ تھا، تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو۔ آپ نے فرمایا کہ بہت ہی یہ جو مال ہے جو تم خرچ کرنا چاہتے ہو بڑا نفع والا مال ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو کہا کہ میں اس کو خیرات کر دیتا ہوں، میں اس کو غربا، فقراء، مساکین کے لیے اللہ کے نام پہ اس باغ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کے فہم قرآن اور ان کے قرآن مجید کے پڑھنے کا انداز ہے۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ ایمان والو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ویسی بلند آواز سے بات نہ کرو جیسے تم آپس میں کرتے ہو، اور اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز سے اونچا نہ کرو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ چنانچہ مدینے میں ثابت ابن قیس ابن شماس خطیب الانصار تھے، وہ انصار کے خطیب تھے، آواز بڑی گرجدار تھی۔ جب یہ آیت کو انہوں نے پڑھا اپنے گھر میں جا کے بیٹھ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ثابت ابن قیس نہیں آ رہے ہیں آپ کی مجلس میں۔ ان کے پڑوسی سعد ابن معاذ سے پوچھا کہ ثابت ابن قیس کا کیا معاملہ ہے، کیا وہ بیمار تو نہیں ہے؟ کہ رسول اللہ میرے پڑوسی ہیں، ایسی کوئی بات تو نہیں ہے، بیمار